नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सदक़ल्लाहुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअद्दि कुल्लि मालूमिन लक। नाज़रीन कराम, मेरा नाम महमूद नज़ीर है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैंने सूरह फातिहा की एक आयत तिलावत की है जिसका मतलब है कि हम ख़ास तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद तलब करते हैं। बिलाखिर अफ़गानिस्तान की जंग का इख्तिताम हो गया, एक अमन की लहर आई और वो पूरे इस खित्ते पे, इस रीजन पे उसके दूरस नताइज ज़ाहिर होना शुरू हो गए हैं। अमेरिका इंतहाई ज़लील व ख्वार होकर अपनी तमाम तर टेक्नोलॉजी और तमाम तर मकारियों के साथ इतनी वाज़ेह शिकस्त के साथ दो चार हुआ कि अमेरिका की तारीख़ में इतनी वाज़ेह शिकस्त उसको वियतनाम में भी नहीं हुई, इराक़ में भी नहीं हुई। और इस वक्त दुनिया के 85 कंट्रीज़ में इसके मुख्तलिफ़ किस्म के मिलिट्री ऑपरेशंस चल रहे हैं और जिनमें कोई बहुत बड़ा आउटकम अमेरिका के इंटरेस्ट के हवाले से उसको मिलने वाला नहीं है। आज से 3 दिन पहले एक गोली चले बगैर, खून का एक कतरा बहे बगैर, किसी को एक थप्पड़ मारे बगैर काबुल फतह हो गया। वो मंज़र जब काबुल के सदारती महल में जहाँ अशरफ गनी बैठकर इस्लाम के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलता था, रॉ के साथ बैठ के और CIA के साथ बैठ के इस इलाके को सबोटाज करने और यहाँ पे अनरेस्ट पैदा करने और यहाँ पे कत्ल व गारत गरी के बाज़ार को गर्म करने की मनसूबाबंदियाँ किया करता था, उसी कुर्सी पर बैठकर एक तालिबान ने सूरह नसर की तिलावत की, जिसकी गूंज रशिया में ने भी सुनी, अमेरिका ने भी सुनी, बरतानिया और फ्रांस ने भी सुनी, वेस्ट इंडीज़ ने भी सुनी, K2 की पहाड़ियों ने भी सुनी और समंदर की गहराइयों ने भी सुनी। अमेरिका में एक तलातम बर्पा हो गया। कांग्रेस और में भी कांग्रेसमैन ने भी और आम अमेरिकन्स ने ये सवाल करने शुरू कर दिए कि अमेरिका के टैक्स के पैसों के साथ आपने क्या किया। आपने जो 10,000 अरब डॉलर अफ़गानिस्तान में इन्वेस्ट किए उसका क्या हुआ, जब इतनी वाज़ेह और इतनी बड़ी और इतनी अनप्रेडिक्टेबल और इतनी अनप्रेसिडेंटेड विक्ट्री जो तालिबान को हासिल हुई है, इसका आपको पहले से अंदाज़ा क्यों नहीं हुआ। तो ना तो अमेरिका के आर्मी चीफ के पास कोई जवाब है, ना ही वज़ीर ख़ारजा ब्लिंकन के पास कोई जवाब है, और ना ही CIA के चीफ के पास कोई जवाब है, और ना ही वो एजेंसी जिनके नाम हमसे छुपाए जाते हैं, NSA समेत और कई सारी हैं, उनमें से किसी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। दुनिया में अभी तक पिछले 20-25 सालों में तालिबान के ख़िलाफ़ लगभग 25,000 से ज़्यादा किताबें लिखी गई हैं जो उनके ख़िलाफ़ थीं, जिसमें प्रोपेगेंडा था, उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा था, उनको एक कैनिबॉल बनाकर पेश किया गया, एक आदमखोर बनाकर पेश किया गया, उनको बहुत बड़ा दहशतगर्द बनाकर पेश किया गया। लेकिन जब ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने पहली दफ़ा 20 साल जिसको CIA ढूंढती रही और वो उसकी हवा को भी नहीं पहुंच सके, जब अफ़गान तालिबान ने उनको अपनी पहली ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में के लिए पेश किया और उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया के सामने एक प्रेजेंटेशन दी, अपनी पॉलिसी बयान दिया अफ़गान तालिबान का कि वो कैसी हुकूमत बनाना चाहते हैं और दुनिया को वो किस नज़र से देखते हैं और ख़वातीन के मुतल्लिक़ उनका ओपिनियन, राय और पॉलिसी क्या है, तो वो सब देख कर लोग हैरान रह गए। वो 25,000 किताबों का झूठा प्रोपेगेंडा, BBC, CNN, वॉइस ऑफ अमेरिका, फिर इंडिया के सारे जितने भी झूठे चैनल हैं और पाकिस्तान के तमाम मेन स्ट्रीम चैनल्स जो कि हमेशा अफ़गान तालिबान की नेगेटिव पिक्चर पोर्ट्रे करते रहे, उन सब के झूठ पे पानी फिर गया। पूरी दुनिया की नज़र से मॉडर्न और मेन स्ट्रीम जो इंटरनेशनल मीडिया है उसकी क्रेडिबिलिटी ज़ीरो हो गई। मुझे ख़ास तौर पे जो बात करनी है अफ़गानिस्तान की में काबुल की फ़तह के हवाले से, वो ये है कि देखें, आज के दौर में मिसवाक करना एक सुन्नत है और ये भी एक मुश्किल सुन्नत है, आसान नहीं है। आसान होती तो सब लोग वज़ू में मिसवाक कर लिया करते। दस्तार बांधना एक सुन्नत है,
آسان نہیں ہے. آج کے دور میں دستار باندھنا اللہ کا خاص کرم ہو تبھی اللہ پاک اپنے کسی بندے کے اوپر مہربان ہو تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کر پاتا ہے. کم از کم مشت داڑھی پوری سنت کے مطابق رکھنا یہ بھی سنت ہے، لیکن یہ بھی آسان کام نہیں ہے. لیکن اکثر قوموں میں لوگ ایسے افراد دیندار ہوتے ہیں جو ان کو یہ نعمت نصیب ہو جاتی ہے. کابل کی وکٹری میں اشرف غنی بھاگ گیا. اشرف کے لیے اپنے ساتھ کروڑوں ڈالرز لے کے بھاگا. انڈین میڈیا نے یہاں تک کہا کہ اس کا ہیلی کاپٹر جو تھا وہ ٹیک آف نہیں کر رہا تھا زیادہ وزن کی وجہ سے، جس کی وجہ سے اس نے اپنے کچھ بیگز ڈراپ کر دیے رن وے کے اوپر جو کہ ڈالر سے بھرے ہوئے تھے. انہوں نے جب یہ بھی کہا کہ وہ ڈالرز امریکہ نے تو نہیں دیے تھے اس کو، چائنا نے دیے تھے. یہ ساری باتیں اپنی جگہ. اور پھر وہ بھی منظر سامنے آیا جب افغان طالبان اپنی دستاریں، کالی دستاریں باندھے ہوئے، آنکھوں میں سرما پہنے ہوئے، داڑھیوں کو خلال کیے ہوئے، کوئی صدارتی محل کے کسی صوفے کے اوپر بیٹھ کے سیب کھا رہا ہے، کوئی گفتگو کر رہا ہے. ان کو مطلب اس قسم کا پوزیشن اور اس قسم کا قبضہ انہوں نے دکھایا کہ شاید کابل کی تاریخ نے، کابل کے صدارتی محل نے اس کا تصور نہیں کیا ہوا تھا. لیکن افغان طالبان نے جو سب سے کمال کا کام کیا ہے، جو بہت بڑا شرف ان کو حاصل ہوا ہے، اس کی ماضی قریب میں تو مثال نہیں ملتی. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج سے 834 سال پہلے جب صلیبی جنگ ہوئی تو مسلمانوں کا جب بہت بڑا قتل عام کیا عیسائیوں نے، اور رچرڈ شیردل اس میں شامل تھا، وہ لیڈ کر رہا تھا سب کو. اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی نے، جبکہ مسلمان 10 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کے گلے کاٹے جا چکے تھے، جب اس پورے ایریا کو فتح کیا، جب رچرڈ شیردل کو اور اس صلیبی فوجوں کو شکست ہوئی تو اس نے عام معافی کا اعلان کر دیا اور ان سے بدلہ نہیں لیا اپنے مسلمانوں کے قتال کا. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اس سے بھی زیادہ بڑا واقعہ ہے. کس کو معاف کیا؟ عام معافی کا اعلان کر دیا افغان طالبان نے، جن کے ساتھ بے پناہ ظلم ہوئے. کیسے ظلم ہوئے؟ آپ کو یاد ہوگا، سنا ہوگا آپ نے کہ آج سے 7 8 9 سال پہلے ایک جگہ پہ جنگ بندی ہوئی اور امریکہ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو سیف پیسج بھی دیتے ہیں اور آپ جنگ نہ کریں، آپ ہتھیار نہ اٹھائیں، اور ہم آپ کو ان کو کنٹینرز میں بند کیا اور دشت لیلہ میں ان کنٹینرز کو چھوڑ دیا اور ان کو آگ لگا دی. اور وہ لوگ پیاس بجھانے کے لیے ایک دوسرے کا پسینہ چوستے اور ایک دوسرے کو کاٹتے ہوئے اس خوفناک قسم کی گرمی اور ٹیمپریچر میں اور اندھیرے میں 8000 سے زیادہ طالبان جو مسلمان تھے، جو شریعت پہ عمل کرنے والے تھے، جو نماز پڑھنے والے تھے، جو کلمہ پڑھنے والے تھے، جو اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والے تھے، جو اللہ کی حاکمیت کو ماننے والے تھے، جو جمہوریت کے منکر تھے، جنہوں نے اپنا زندگی اور اپنا جینا اور مرنا اس دین کی سرفرازی کے لیے مختص کر دیا ہوا تھا، ان سب کو بے دردی سے مار دیا گیا. پھر بعد میں 3 ہزار اور 8 ہزار طالبان کی اجتماعی قبریں دریافت ہو گئی دشت لیلہ میں. ان کو بھی معاف کر دیا طالبان نے. ان کو تو معاف کیا ہی کیا، ساتھ ہی ساتھ اسماعیل خان جیسے اس بندے کو معاف کر دیا جس نے اپنی زندگی کے بہترین 20 سال طالبان کو بے پناہ نقصان پہنچایا، لیکن آخر میں کیونکہ اس نے سرنڈر کر دیا تو انہوں نے اس کی جان نہیں لی، اس کو بھی معاف کر دیا. 11 ستمبر تک بلیک واٹر کو بھی معافی ہے، CIA کو بھی معافی ہے، اور تمام مخبروں اور افغانستان میں موجود جاسوسوں کو بھی معافی ہے. اس ایگریمنٹ کے بعد جو ہوگا سو ہوگا. تو گزارش یہ ہے کہ یہ معافی آسان معافی نہیں ہے. انہوں نے اپنی زندگی اپنے ہاتھوں سے اپنوں کی لاشوں کے ٹکڑوں کو اٹھایا اور دفن کیا ہے. پھر 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 10 دفعہ نہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 20 سال نہیں، 40 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے جس میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. بہت بڑا جگرا ہے. کوئی بڑے سے بڑا بھی صوفی ہو تو میرا خیال ہے بڑا مشکل کام ہے کوئی ایسے وقت میں جبکہ امریکہ بہت برے طریقے سے پھنس چکا ہے. اور کم از کم اس وقت جس وقت کی میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، اس وقت بھی لگ بھگ 60,000 سے زیادہ امریکی باشندے اور امریکن CIA کے
لوگ اور بلیک واٹر کے لوگ اور جاسوس اور مخبر اور نہ جانے کتنی ساری فیملیز امریکن وہ اس میں افغانستان میں پھنسی ہوئی ہیں، جن کی جان کو مال کو امان دی ہے افغانوں نے، افغان طالبان نے فتح مکہ کے واقعے کو دوبارہ سے تازہ کر دیا. ایسے لگتا ہے جیسے یہ کوئی فتح مکہ کا ری میک ہے. پوری انسانی تاریخ میں آپ اٹھا کے دیکھیں، وہ بیزنٹینین ہوں، وہ رومنز ہوں، وہ مسلمان ہوں، وہ عثمانی ہوں، کوئی بھی ہوں، انہوں نے کسی بھی صورت میں جب فتح حاصل ہوگی ان کو تو انہوں نے وہاں پہ تاخت و تاراج کیا، عورتوں کو ریپ کیا، پھر منڈیوں میں ان کو بیچ دیا، مردوں کو قتل کر دیا، بوڑھوں کو قتل کر دیا، بچوں کو تلواروں کی نوکوں پہ اچھالا، درختوں کو کاٹ دیا، گھروں کو آگ لگا دی، کھیتوں کو آگ لگا دی. یہ انسانی تاریخ اس طرح کے ہزارہا واقعات سے بھری ہوئی ہے. ایک واقعہ ایسا ہے جو حضور نے فرمایا، یہ یہاں پہ آپ کی نظر پڑی کہ ایک کتیا نے بچے دے رکھے تھے. آپ نے کچھ صحابہ کرام کو مقرر فرمایا کہ اس کے ارد گرد ایک گھیرا بنا کے کھڑے ہو جاؤ کہ جب لوگ یہاں سے گزریں تو اس کے بچے کتیا کے جو بچے ہیں یہ ان کے پیروں کے تلے روندے نہ جائیں. آپ فرمایا جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کے لیے امان ہے، بوڑھے کے لیے امان ہے، بچے کے لیے امان ہے، عورتوں کے لیے امان ہے، جو تلوار نہ اٹھائے اس کے لیے بھی امان ہے، اور درخت بھی نہ کاٹنا، چوری بھی نہیں ہونی چاہیے، کسی کی عمارت کو پراپرٹی کو نقصان بھی نہیں پہنچنا چاہیے، کسی کے کھیت کو آگ بھی نہیں لگنی چاہیے. بالکل یہی منظر طالبان نے کابل میں آج سے 3 دن پہلے برپا کر دیا. انہوں نے کہا چوری نہیں ہونی چاہیے، کوئی چوری نہیں ہوگی، کسی عورت کے ساتھ دست درازی نہیں ہوگی، کسی بوڑھے کو قتل نہیں کیا جائے گا، کسی کے املاک کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، کسی سے کسی قسم کا کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، سب کو عام معافی ہے. کسی ملک کو، کسی شہر کو فتح کرنے کے بعد عام معافی کا اعلان کرنا حضور کی ایک ایسی سنت ہے کہ پچھلے 1400 سالہ تاریخ میں طالبان کے علاوہ اور کوئی اس سنت کو پر عمل کرنے کا شرف حاصل نہیں کر سکے. آپ کو یہ کریڈٹ طالبان کو دینا ہی ہوگا کہ طالبان نے فتح مکہ کی یاد کو تازہ کر دیا. ہم نے تو فتح مکہ کا واقعہ رونما ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن ہم نے فتح کابل کا واقعہ تو رونما ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھرو میڈیا. تو یہ ایک بہت بڑی، یہ دوسری بڑی فتح مبین ہے. اس کے دورس نتائج ظاہر ہوں گے بر صغیر میں بھی، اس ریجن میں بھی، ایشیا میں بھی، ساؤتھ ایشیا میں بھی، اور پوری دنیا میں بھی. اللہ پاک ان کو کامیابیاں نصیب فرمائے، ان کو عروج نصیب فرمائے، اور ان کے اوپر خاص کرم فرمائے، اور ان کی اور ہماری سب کی گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہماری رہنمائی اور عزت ہمیں نصیب فرمائے.